بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے. یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے. مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے. وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں. عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ. یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے. کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے. ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا. بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں. اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کے زکوٰۃ ہوگی. اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی. اب یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس کے اوپر پچھلی دفعہ جو ہماری قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی نا، جو ہمارا قرآن 9 سالوں میں 344 لیکچرز کے اندر مکمل ہوا ہے، اس میں 2 کلاسیں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی، یعنی سمجھ لیں 3 گھنٹے کی ڈیوریشن میں نے صرف اس ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں سارے مسائل بیان کیے تھے. صدقات کی فضیلت، اس کے احکامات، 95A مسئلہ اور 95B مسئلہ. 95B مسئلہ جو تھا اس میں نے 70 قدیم اور جدید احکامات زکوٰۃ کے حوالے سے بتائے تھے. وہ آپ زکوٰۃ کے مسائل بھی لکھیں نا تو وہ ڈائریکٹ خود بخود آپ کو نمبر نہ بھی یاد ہو ویڈیو کا، وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر درجنوں کتابیں پڑھ لیں تب بھی آپ کے کوئی نہ کوئی مسئلے ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے. لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جو آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، ایون GPF کی زکوٰۃ کا ایشو یہ میں نے ڈسکس کیا، گائے کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، اسی طریقے سے جو زیورات ہم نے جوڑے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ، اور جو عورتیں عموماً استعمال کرتی ہیں اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ، ڈائمنڈ کی زکوٰۃ کا کیا ایشو ہوگا، اور کاروبار میں جو آپ نے مال لگایا ہوا ہے اس میں جو فکسڈ ایسڈ ہے ان کا کیا حکم ہے، جو موویبل ایسڈز ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو بیچنے کے لیے مال رکھا ہے اس کا کیا حکم ہے. یہ ساری تفصیلات. پھر اس کی جو نصاب کی کیلکولیشن ہے وہ سونے کے اعتبار سے ہوگی، چاندی کے اعتبار سے ہوگی، اور نوٹ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، چاندی کی کیسے نکالی جائے گی. یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی تھی. پر نٹ شیل میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مال تجارت ہے یا آپ کے پاس جمع پونجی ہے ادر دین ضروریات اصلیہ، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ کو شوق ہے ساری احادیث پڑھنے کا تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کے اوپر ایک چیپٹر ہے جس میں بخاری، مسلم اور باقی کتابوں سے ساری احادیث ترتیب سے لکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیسے شروع ہوتا ہے. وہ آج کل کی کیلکولیشن اگر اس میں کریں گے تو سونے کے اعتبار سے 85 گرامز آف گولڈ، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہو گیا تو آپ کی زکوٰۃ شروع ہوگی. 86 گرام ہوگا، وہ لمٹ کراس کر گئی تو پورے 86 گرام کے اوپر یعنی 7.5 تولے سونے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اوپر والا ہے اس پہ دینی ہے، نہیں، جیسے ہی وہ لمٹ کراس کرے گا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی.
وہ سونا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی مالیت رقم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو نوٹ ہیں یہ سونے کے ایکویلنٹ پرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے آج کل چاندی ابسلیٹ ہو چکی ہے، سونے کا نصاب ہی چلے گا۔ البتہ اگر صرف چاندی کسی کے پاس ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب چلے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اونٹ، گائے، بکریوں کی زکات، یہ بھی، بلکہ آپ اگر گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو اسے بھی مال ڈنگر کہا جاتا ہے، یہ بھی مال ہوتا ہے ان کا، تو اس کی بھی زکات ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو ان کے اندر آپ نے اتنی زکات دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے۔ پھر دفینہ اگر کسی کی زمین سے نکل آئے، کوئی مال صدیوں پرانا کسی نے دبایا ہوا تھا اور آپ کی زمین میں سے نکل آیا، تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ اسی طریقے سے جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس میں اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بارانی ہے، یعنی وہ نیچرل اریگیشن ہے، یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر آپ نے عشر دینا ہے اس کے اوپر، 10% ہے وہ۔ اور اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر آدھا معاف ہے، 5% ہے۔ تو ہر اعتبار سے ڈیفرنٹ اس کا نصاب ہے۔ وہ ٹوٹل میں نے 10 چیزیں بتائی تھی، ان کے پھر کلپس بھی اپلوڈ ہوئے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ اگر اب میں بولوں گا پھر 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، اس لیے میں نے اس ویڈیو کا حوالہ آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے۔ پھر جو پلاٹس آپ نے خریدے ہوئے ان کی زکات کا مسئلہ، وہ بھی ظاہر مال تجارت ہے۔ دکان میں اگر آپ نے کپڑا رکھا ہے، میڈیسن رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، اس کی بھی زکات دی جائے گی، وہ بھی مال تجارت کے ایکویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جی اگر پلاٹ کے اوپر آپ نے کھیتی باڑی نہیں کی ہے تو آپ زکات ہی کوئی نہیں ہے، تو میرے بھائی کھیتی باڑی والے پلاٹ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد میں قبر کی جو جگہ آپ اگر خریدیں نا ایک پلاٹ جتنی، تو آپ کے کتنی کھیتی باڑی والے پلاٹ جو ہے اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے، تو مال تجارت ہے۔ جو بھی پلاٹ آپ نے ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے لیا ہوا ہے، یعنی بیسک نیڈ سے ہٹ کے، بیسک نیڈ کیا ہے کہ آپ کے استعمال کیجیے، ذاتی مکان کے اوپر زکات کوئی نہیں، آپ کی سواری گھوڑا ہو یا گاڑی ہو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اور غلام کے اوپر زکات نہیں ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ساری تفصیلات میں نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں، وہ آپ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکات کے حوالے سے جو چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں، آپ کو اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس کمبائنڈ فارم میں ایک بڑی ترتیب سے لکھے ہوئے مل جائیں گے، جس سے آپ کو سارے کا سارا ایشو کلیئر ہو جائے گا۔ پھلوں کی زکات کا مسئلہ ہے، سبزیوں کی زکات کا مسئلہ ہے۔ اس طرح ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے نیپال سے ای میل کی، اس نے کہا کہ جی میں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، فارم ہاؤس ہے، اب اس کی زکات میں کیسے نکالوں؟ تو یہ سارے بیسک پرنسپلز میں نے اس میں بتا دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پہ صرف زکات کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکات آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکات جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکات کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا۔ لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی یاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکات خود دیتے ہیں، اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا وہ الگ سے ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں۔ چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکات کے ایشو کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکات وصول کرو، چکے اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابوبکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا۔ اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکات کی شکل میں، جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکات تھے۔ جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکات کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے۔ تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو۔ بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکات 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے۔ یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں
جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکات نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو۔ اور اس حوالے سے نبی اسلام کی بڑی سختی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی ہوئی۔ تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ۔ اب یہ اغثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہے جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکات نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے، پھر گردن پہ سوار کر۔ یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے۔ پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکات لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ پگھلا کے وہ، جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن لوگوں نے زکات نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں، تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے چونکہ سورہ توبہ ہے، لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات جو زکات کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے۔ یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے۔ اب اس کی پوری کی جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی۔ وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا، اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے میں، تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے میں، اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے کیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا۔ 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، نبی اسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے، ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارا عذر قبول کریں۔ حضور نے کوئی 295C نہیں لگائی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں۔ پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی، اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کی قسم، اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔
پھر ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان, ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا, لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی, وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی, لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے, لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا, اس کی مالی مدد کی جائے, وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے, تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفر الرقاب, اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا, کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے, آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے, پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے, پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے, یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا, جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے. اور بخاری میں الفاظ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابوبکر ہمارے سید ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال, سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے, اس کا کفارہ, جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے, قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا, تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین, اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ اسے کہ بھائی تو میرا انا دینا ہے تو میں نہیں زکوٰۃ دینے سے بھائی برابر ہو گیا. نہیں, بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا. ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے قرض مانگے اور آپ کو پتا یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا, تو آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں, اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ رکھ لو, جب آسانی ہو ٹائم کیا ہوتا ہے تو واپس کر دینا, واپس تو کو نہیں کرنا, تسی پاویں کبو یا نہ کبو. لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں کہ ٹھیک ہے جب تیرے پاس توفیق ہوئی, اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا, اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیا, ویسے کوئی چانسز نہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا الا ماشاء اللہ, تو آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے تو آپ لے کے کسی اور غریب کو دے دیجیے گا, ادروائز آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نے پہلے نیت کرنی, بعد میں نہیں. اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ پھر رسک کے اوپر ہے, کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دیں, اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے. تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے. ویسے زکوٰۃ کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اپنا وہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ زکوٰۃ دینی تھی تو اس طرح کرو, یہ تم زکوٰۃ رکھ لو. ٹھیک ہے, اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھائی میرا قرض اتار لو. اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی مرضی ہے, پابند نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکوٰۃ دیں. صحابہ کرام کرتے تھے قربانی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے ہیں, اشرفیاں دی ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے. باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے, کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کوئی فی سبیل اللہ کی مد ہے نا, تو یہ والا جہاد اور قتال ہے جو آپ دعوت توحید کر رہے ہیں. اتنی گمراہی میں آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں. اسی لیے علماء عرب نے ریٹن میں فتویٰ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے, وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل آئے, بس یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں, تو وہ تو ان کو اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ فتویٰ دیا کہ پیس ٹی وی کے لیے بھی زکوٰۃ لگ جائے گی.
پھر انہوں نے زکات بھی کلیکٹ کی اس کے لیے، کیونکہ فی سبیل اللہ کی مد میں تو آتا ہے. آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں، زکات کی مد میں سے دے سکتے ہیں. ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں، یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے. ویسے تو لوگوں میں یہ عجیب مشہور ہے کہ جی آپ مسجد کے اوپر نہ لگائیں، اور اس کے پیچھے ان کی جو نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی زکات کا کوئی رقم جو ہے وہ ناپاک ہے. نیت جو ہے وہ فقہ حنفی والوں کو زیادہ مصیبت بنی ہے. انہوں نے تملیک کا ایک قاعدہ نکال دیا. تملیک کہتے ہیں مالک بنانے کو. اب فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب تک ان پرسن کوئی پرسنالٹی مالک نہیں ہوگی نا، زکات آپ کی نہیں لگے گی. ہمارے نزدیک تو بیت المال بالکل ایک جگہ جمع تھا، اسی میں سے غریبوں کا خرچہ بھی جاتا تھا، اسی میں سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی تھی، اسی میں سے اگر کوئی راستہ بنانا ہے یا پانی کا کنواں کھدوانا ہے. اب پانی کا جب کنواں آپ کھدوائیں گے تو کیا صرف غریب اس سے پانی پیئیں گے؟ امیر بھی پیئیں گے. گورنمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ زکات میں سے ہی ہوں گے، اسی بیت المال میں سے ہوں گے. یہ تو آپ تفریق کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ امام حنیفہ نے یعنی انہوں نے قرآن کی آیت سے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ تملیک کرنا ضروری ہے، یعنی مالک بنانا، تو اب یہ مصیبت اب آج تک فقہ حنفی بھگت رہا ہے. باقی تین ائمہ کے نزدیک یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مالک بنانا کوئی ضروری نہیں، ہر وہ مصرف جس میں لگ سکتی ہے نا وہ آپ لگائیں گے. اب حنفی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی فقیر ہے نا تو فقیر کو مالک بنائے، مسکین کو مالک بنائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ تو ساری اسی طرح کریں گے. عاملین کو بھی ہوگا، مؤلفۃ القلوب بھی ان پرسن ہوگا، اور اس طریقے سے آپ جو گردنوں کو آزاد کر رہے ہیں وہ بھی ان پرسن ہوگا. اس غلام کو دیں گے کہ لے یہ پیسے اور آزاد ہو جا. اور اس طریقے سے مقروض کا جو قرضہ اتاریں گے وہ کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں دیں گے جس کا قرضہ اسے دینا ہے، بلکہ مقروض کو کہیں گے یہ لو پیسے اور قرضہ اتارو. یہاں تک تو کام چلا جائے گا. فی سبیل اللہ میں وہ کہیں گے کہ جی آپ نے اگر کسی کو جہاد اور قتال میں بھیجنا ہے نا تو اس بندے کو مالک بنائے کہ یہ لو پیسے، اس سے اپنا گھوڑا خریدو، تلوار خریدو. آپ خلیفۃ المسلمین کو نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کرے. اور اس کے پیچھے وہ تملیک کا قاعدہ ہے. لیکن بیت المال میں تو ایسی کوئی تفریق ہو نہیں سکتی. وہاں پہ خمس بھی آ رہا ہے، وہاں پہ صدقات بھی آ رہے ہیں، اور بیت المال میں سے پھر سب کے لیے ایفرٹ پٹ کی. اب چھوٹے بچوں کا بھی وظیفہ، شیرخوار بچوں کی ماؤں کا وظیفہ حضرت عمر نے لگایا ہوا تھا. اب اس میں تو یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ غریب کا بچہ ہے، امیر کا بچہ ہے. ایک پورا ایک ویلفیئر اسٹیٹ تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی. تو اب وہ تکلیف آج تک اس صورت میں کاٹ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی مدرسے کو جا کے زکات دیتے ہیں، جو امام مسجد آپ سے زکات لے رہا ہوتا ہے یا خطیب، تو وہ تو زکات کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی پرچی کاٹ کے دیتا ہے مدرسے کے نام کی. اس سے پوچھیں کہ اللہ کے بندے، یہ مدرسے کے نام پہ تو زکات لگتی ہی نہیں ہے. بندہ مالک کون ہے؟ تمہاری فقہ حنفی میں تو بندہ مالک ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے آپ سے بہت بڑی بات چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا زکات کا مال اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، وہ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. یعنی 40 اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو انہوں نے 1000 روپیہ دے دیا کہ یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، اور وہ کہتے ہیں اب تم اس کے مالک بن گئے ہو، تم پہ زکات لگتی تھی، تم مالک ہو، اب یہ مدرسے کو واپس گفٹ کر دو. یعنی ایسے کر کے وہ کان پکڑتے ہیں، پھر وہ گفٹ کرتا ہے. الٹیمیٹلی بات وہیں آ گئی ہے. لیکن انہوں نے چونکہ ایک بنیاد غلط کھڑی کی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف آج تک کاٹنی پڑ رہی ہے. وہ تملیک والا مسئلہ کہ مالک بنانا ضروری ہے. تو مسجد میں بھی وہ کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کا تو مالک کوئی نہیں ہوتا، متولی تو چلو زمین دی ہوئی ہے. تو مسجد بھی فی سبیل اللہ میں. اور قتال صرف آپ نے کافروں کے خلاف نہیں کرنا ہوتا، علمی قتال بھی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر، اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کو جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں، لیکن اس وقت پریکٹیکلی جہادی تنظیمیں کیا غالب ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. زیادہ تر جہادی تنظیمیں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی خاطر قتال کرے. کیونکہ امام بخاری نے تو کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا، وہ پوری زندگی انہوں نے صحیح بخاری لکھنے میں ہی لگائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی قتال نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں جو مجاہدین ہیں ان کا قتال ایک پلڑے میں، اور جو صحیح بخاری انہوں نے خدمت کی ہے وہ ایک پلڑے میں. یہ بھی تو ایک قتال ہے نا. باطل کے جو جھوٹے دلائل ہیں ان کا مقابلہ کرنا علمی دلائل کے ذریعے، یہ بھی قتال ہے. اور پاکستان میں تو واقعی قتال ہے، کیونکہ اس کے بدلے آپ قتل ہو جاتے ہیں. ہاں، آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں، آپ واجب القتل ہیں. آپ ہندو ہو، کوئی واجب القتل نہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کرسچن ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اونچی آمین کہیں، آپ کو کوئی ہندو، عیسائی، سکھ مسجد میں آ کے نہیں مارے گا کہ تو نے آمین اونچی کیوں کہی، مسلمان مارے گا. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے، چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو، خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے، خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو، خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو، خواہ اس کے لیے کوئی
ٹی وی چینل کھولنا ہو, کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو, وہ سب کے اوپر زکات لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسافر ہے ہی خود بیچارے غریب الوطنی میں, اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں, بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے, نہ بھی لوٹیں. اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکات کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور زکات کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی, آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں, یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے, وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے, وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے, جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے, وہ مسافر ہے, روزے بھی چھوڑ دے, مسافر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا, کسی اور سے تو نہیں رکھوانے. تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ. تو یہ سر 8 مصارف ہیں, اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فی سبیل اللہ, اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں. مگر کوئی عالم دین ہے, قرآن و سنت سکھا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک ایچ ڈی ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے ہے, تو آپ زکات کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں, دین کے لیے آپ نے خرچ کیا. لیکن وہ علماء دین جو کہ مسجد میں اپنی نماز بھی آخری صف میں آگے پڑھتے ہیں, اور لاکھوں کے چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور مسجد کی ایک ٹوٹی خراب ہوتی ہے, پتہ نہیں خود ہی کروا دیتے ہیں تاکہ چندہ اکٹھا کر سکے, اور وہ آ کے آپ کو جمعے والے دن اپیل کریں کہ یہ ہمارے مسجد کی وضو خانے کی ٹوٹیاں جو خراب ہیں, گیزر خراب ہوا ہے, نیا لگوانا, چندہ دے. تو ان سے پوچھو جو پہلے چندے لیے وہ اسی لیے تو لیے تھے, اور پھر خرابی ہوئی ہے پھر نہ چندہ مانگتے پہ ہو. اور حالت یہ ہوگی کہ 40 50 50 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو خرید کے دی ہوئی ہوں گی, اور بچوں کی تعلیم کیا ہوگی, میٹرک فیل. کام کیا کرتے ہیں, ابا جی جو ہے مولوی ہیں, یہ کام کرتے ہیں, وہ خود تو کچھ بھی نہیں کرتے.